بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 45 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الافادۃ السادسۃ اصالۃ المصدر وفرعیتہ۔ افادہ نمبر 6، مصدر کے اصل ہونے اور فرع ہونے کے بارے میں۔ اس افادہ کے اندر ہم یہ بات جانیں گے کہ کلمات مشتقہ کی اصل کیا ہے۔ آیا مصدر سے تمام کلمات بنتے ہیں یا کسی اور صیغہ سے تمام کلمات بنتے ہیں؟ تو ہماری اس بحث کے اندر بصریین اور کوفیین کا آپس میں اختلاف ہے۔ بصریین کے نزدیک مصدر ایسا کلمہ ہے جس سے تمام کلمات بنتے ہیں، یعنی مصدر مشتق منہ اور اصل کلمہ ہے۔ بقیہ جتنے بھی صیغے ہیں وہ سارے کے سارے فرع ہے، وہ مصدر سے بنتے ہیں، منبع سے نکلتے ہیں۔ جبکہ کوفیین کا مسلک یہ ہے کہ اصل کلمہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مشتق منہ ہے، اس سے تمام کلمات کا اشتقاق ہوتا ہے، یعنی مصدر بھی فعل ماضی سے بنتا ہے اور دیگر بھی جتنے مشتقات ہیں وہ سارے فعل ماضی سے بنتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بصریین کے دلائل، کوفیین کے دلائل اور صاحب کتاب کے استاد نے کس مسلک کو ترجیح دی ہے اور کن بنیادوں پر ترجیح دی ہے اس کو جانیں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بصریین کا مسلک یہ ہے کہ مصدر اصل کلمہ ہے، مصدر مشتق منہ ہے، تمام کلمات اس سے بنتے ہیں۔ تو بصریین کا استدلال معنوی استدلال ہے، وہ کلمہ کے معنی سے اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ مصدر میں ایسا معنی پایا جاتا ہے جو تمام کے تمام صیغوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ جبکہ کوفیین کے کہنے کے مطابق کہ فعل ماضی اصل صیغہ ہے، تو فعل ماضی کا مکمل معنی ہر صیغے کے اندر نہیں پایا جاتا۔ مثلا ذہاب مصدر ہے، اس کا مطلب ہے جانا۔ اب کوئی بھی صیغہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ذہب، ذہبت، یذہب، تذہبون، ذاہب، مذہوب، جو بھی صیغہ آپ مشتقات میں سے اٹھا لیں اس کے اندر مصدر کا معنی جانا ضرور پایا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر فعل ماضی کو لیا جائے تو فعل ماضی ایسا صیغہ نہیں ہے جس کا معنی تمام صیغوں کے اندر پایا جا رہا ہو، بلکہ اس کا معنی کا کچھ جز تمام کلمات کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، ذہب، وہ گیا۔ اس کلمہ کے اندر، ماضی کے اس صیغہ کے اندر دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ مصدر کا معنی یعنی جانا ہے، فعل کا بتانا ہے، اور دوسرا یہ کہ فعل ماضی کا علم ہو رہا ہے، یعنی یہ عمل ماضی میں واقع ہوا ہے۔ تو گویا فعل ماضی کے اندر معنی کے ساتھ زمانہ بھی جڑا ہوتا ہے۔ اب اس صیغہ کے اندر ماضی کا زمانہ پایا جانا یہ تمام صیغوں کے اندر نہیں ہوتا۔ مثلا اسماء مشتقہ ہیں، ان کے اندر زمانہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مضارع کا صیغہ ہے، اس کے اندر حال اور مستقبل کا معنی ہوتا ہے۔ تو گویا ماضی کے صیغے کا معنی تمام صیغوں کے اندر نہیں پایا جاتا، بلکہ صرف ماضی کے صیغوں میں ہی پایا جاتا ہے، یا مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ حرف لم آ جائے۔ تو اس لیے فعل ماضی کو اصل کی حیثیت دینا، مشتق منہ کی حیثیت دینا درست نہیں ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ سونے چاندی کے زیورات یا برتن وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں یہ ایک مادہ سے بنائے جاتے ہیں۔ پہلے وہ مادہ ہوتا ہے، اس کا وجود ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے مختلف برتن بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے مصدر ایسا کلمہ ہے کہ جو مادہ ہے جس سے ہم پھر مختلف صیغے مختلف سانچوں میں ڈھال کے بناتے ہیں، جیسا کہ زیورات کو مختلف سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے اور برتنوں کو مختلف سانچوں میں ڈھال کر بنایا جاتا ہے۔ یہ تھا بصریین کا استدلال۔ کوفیین کا استدلال کیا ہے؟ کوفیین لفظی استدلال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مصدر کے اندر اکثر تعلیل اور اعلال فعل کی وجہ سے ہوتی ہے اور اعلال لفظی ہوتا ہے۔ مثلا قوام مصدر ہے، اس کے اندر قاعدہ قیام و حیاض کی شرائط باقی تمام پائی جا رہی ہیں، صرف ایک شرط نہیں پائی جا رہی، وہ یہ کہ اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہو۔ تو جب فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہو تو مصدر کے اندر بھی تعلیل ہوتی ہے، اور قیام کے اندر مصدر کے اندر اس لیے تعلیل ہوئی
کہ اس کے فعل ماضی قامہ کے اندر تعلیل پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مصدر کے اندر تعلیل ہونا وہ فعل ماضی کی تعلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو گویا فعل ماضی اصل ٹھہرا اور مصدر فرع ٹھہری، اس لیے کہ مصدر اپنے اندر تعلیل ہونے میں، اعلال ہونے میں فعل ماضی کا محتاج ہے۔ تو یہ تو تھا استدلال کوفیین کا۔ صاحب کتاب کے استاد نے کوفیین کے مسلک کو ترجیح دی ہے، ان کا رجحان کوفیین کے قول کی طرف ہے کہ اصل کلمہ اور مشتق منہ کلمہ فعل ماضی ہے، نہ کہ مصدر۔ صاحب کتاب نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اور کوفیین کے مسلک اور قول کو قوت دینے کے لیے 3 دلائل ذکر کیے ہیں۔ کچھ دلائل اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم جانیں گے اور کچھ دلائل انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلی دلیل صاحب کتاب یہ دیتے ہیں کہ یہ بحث اشتقاق سے متعلق ہے کہ مشتق منہ کیا ہے اور مشتق کیا ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اشتقاق لفظی معاملہ ہے، اس لیے الفاظ میں غور کرتے ہیں کہ فعل ماضی اور مصدر میں سے کون اصل کہلایا جا سکتا ہے، کون مشتق منہ بن سکتا ہے۔ فعل ماضی کے الفاظ کو دیکھیے تو اس کے حروف ہر صیغہ میں بلکہ مصدر میں بھی ہمیشہ پائے جاتے ہیں۔ مثلا اکرم یکرم اکراما، اکرم 4 حروف ہیں، حمزہ کاف را میم۔ اب اس کا مصدر دیکھیے اکرامن، حمزہ کاف را میم، چاروں حروف موجود ہیں، جو اضافہ ہے وہ ان چاروں سے ہٹ کر ہے۔ فعل ماضی کے چاروں صیغے اس کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے ذہاب مصدر ہے، ذہبا فعل ماضی ہے۔ اب فعل ماضی کے اندر ذال ہا با 3 حروف پائے جا رہے ہیں، ذہابن کے اندر آپ دیکھیے یہ تینوں حروف وہاں پر موجود ہیں۔ مساعدن باب فاعلہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا ماضی ہے ساعدہ، سین الف عین دال۔ مساعدن کے اندر بھی سین الف عین دال موجود ہیں۔ تو فعل ماضی کا ہر حرف وہ تمام مشتقات کے اندر، مصدر سمیت تمام مشتقات کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھیے تو مصدر کے کلمات وہ تمام صیغوں کے اندر مکمل نہیں پائے جاتے۔ اسی مثال کو لے لیجیے، اکرام باب فعال کا مصدر ہے، حمزہ کاف را الف اور میم 5 حروف ہیں۔ اس کے ماضی کو صیغے کو دیکھیے، اکرم حمزہ کاف را میم الف نہیں ہے، یکرم مضارع ہے، اس کے اندر بھی الف نہیں ہے، اور مکرم اسم فاعل ہے، الف نہیں ہے، مکرم اسم مفعول ہے، الف نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے دیگر مصادر بھی آپ لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان مصادر کے اندر جو حروف پائے جا رہے ہیں وہ مشتقات کے تمام کلمات کے اندر مکمل طور پر نہیں پائے جا رہے۔ تو جس کلمہ کے تمام حروف تمام مشتقات میں پائے جائیں وہ زیادہ اہل ہے اصل بننے کے، مشتق منہ بننے کے، یا وہ کلمات جس کے حروف کامل طور پر، مکمل طور پر تمام مشتقات کے اندر نہیں پائے جا رہے۔ اس دلیل کی مزید وضاحت میں صاحب کتاب کے استاد کہتے ہیں کہ صرف 10 اوزان مصادر ایسے ہیں کہ جس کے حروف مکمل طور پر فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام مصادر کے اندر مصدر کے حروف مکمل طور پر فعل ماضی میں نہیں پائے جاتے اور فعل ماضی کے مکمل حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں۔ وہ 10 اوزان 7 ثلاثی مجرد کے ہیں، 3 غیر ثلاثی مجرد کے ہیں۔ عبارت پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ جس کے حروف پر اضافہ ہوا ہو وہ زیادہ لائق اصلیت کے ہے، یا وہ کہ جو خود تو زائد ہو لیکن جو فروعات میں اس کو ذکر کیا جائے تو اس کے حروف کو کم کیا جائے۔ تو لازمی بات ہے جس کے حروف مکمل طور پر ہر مشتق کلمہ کے اندر پائے جائیں اور اس پر اضافہ بھی پایا جائے وہ زیادہ اصل کہلانے کے اور مشتق منہ کہلانے کے لائق ہے۔ تو یہ تھا مسلک اور پہلی دلیل۔ آگے اس دلیل پر کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات اور اعتراضات انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم پڑھ لیتے ہیں، چونکہ ویڈیو کا جو دورانیہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور بقیہ جو دلائل ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم ان کو بھی جانیں گے۔ تو آئیے اب کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں۔ اختلف البصریون والکوفیون فی اصالت المصدر والفعل وفرعیتہما۔ بصریین اور کوفیین نے مصدر اور فعل کو اصل قرار دینے میں یا فرع قرار دینے میں اختلاف کیا ہے۔ فالفعل اصل عند الکوفیین،
والمصدر فرعه، کوفیین کے نزدیک فعل اصل ہے، مصدر فرع ہے، مصدر شاخ ہے. وعند البصریین عکسہ، جبکہ بصریین کے نزدیک اس کا برعکس ہے، یعنی ان کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے. وأصل الاختلاف أن الفعل الماضي أصل ومشتق منه والمصدر فرع ومشتق أم بالعكس. بنیادی طور پر اختلاف یہ ہے کہ فعل ماضی کا صیغہ وہ اصل ہے، مشتق منہ ہے، اور مصدر وہ فرع ہے اور مشتق کلمہ ہے، یا پھر اس کے برعکس کہ مصدر اصل اور مشتق منہ کلمہ ہے اور فعل فرع اور مشتق کلمہ ہے. فعند البصریین المصدر اصل و مشتق منہ، بصریین کے نزدیک مصدر اصل ہے اور مشتق منہ ہے. ویستدلون بامر معنوی، اور ان کا استدلال، ان کا دلیل لانا وہ معنوی طور پر ہے، وہ مصدر کے معنی سے استدلال کرتے ہیں. کیسے استدلال کرتے ہیں؟ ان المعنى المصدری مادۃ واصل لمعانی جمیع الافعال والاسماء المشتقہ. وہ کہتے ہیں کہ مصدری معنی ایک مادہ کی حیثیت رکھتا ہے اور افعال اور اسماء مشتقہ کے تمام صیغوں کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے معنوی اعتبار سے. فیکون المصدر اصلا لجمیع المشتقات، تو اس بنیاد پر مصدر اصل کلمہ ہوگا تمام مشتقات کے لیے. یعنی معنی سے کس طریقے سے استدلال کرتے ہیں، خلاصہ میں بات عرض کر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ معنی تمام صیغوں کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ فعل کا معنی وہ مکمل طور پر تمام کلمات میں نہیں پایا جاتا. ومما يستدل به، اور ایک اور چیز جس سے استدلال کیا جاتا ہے، على کون المصدر اصلا، مصدر کے اصل ہونے پر، والفعل فرعا، اور فعل کی فرع ہونے پر، صوغ الاوانی والحلی من الذهب، برتنوں کا ڈھال کے بنانا اور سونے کے زیورات وغیرہ، بأن مادة الذهب والفضة توجد اولا، کہ پہلے سونا چاندی کا مادہ پایا جاتا ہے، ثم تصاغ منهما الاوانی والحلی، پھر اس کے بعد اس سے برتن اور زیورات بنائے جاتے ہیں. فالاصل هو مادة الذهب والفضة، تو اصل چیز تو سونا چاندی کا مادہ ہے، والفرع هو المصوغ منها، اور جو چیزیں اس سے بنائی گئی ہیں اس کو فرع کہا جائے گا، شاخ کہا جائے گا. فكذا المصدر ايضا يوجد اولا، اسی طریقے سے پہلے مصدر وجود میں آتا ہے، ثم يؤخذ منه الفعل، پھر اس سے فعل بنائے جاتے ہیں. فالمصدر هو الاصل والفعل هو الفرع، تو معلوم ہوا کہ اصل مصدر ہے اور فعل فرع ہے. یہ تو تھی دو دلیلیں بصریین کی. اس کے بعد کوفیین کا مسلک اور دلیل دیکھیے. وعند الکوفیین الفعل الماضی اصل، کوفیین کے نزدیک فعل ماضی اصل ہے. ویستدلون بامور لفظیۃ، اور ان کا استدلال لفظی طور پر ہے. مثلا ان المصدر كثيرا ما يكون تابعا للفعل في الاعلال والاعلال امر لفظی، وہ کہتے ہیں کہ مصدر یہ اکثر فعل کا تابع ہوتا ہے تعلیل کے اندر، اور تعلیل لفظی معاملہ ہے، لفظی عمل ہے. وَلِأَجْلِ هَذَا يَقُولُونَ، اسی بنیاد پر وہ لوگ کہتے ہیں ان المصدر فرع للفعل لفظا، کہ مصدر وہ فعل کے لیے فرع کا کردار ادا کرتی ہے، وہ فعل کے لیے فرع ہے لفظی طور پر. آگے صاحب کتاب اپنے استاد کے حوالے سے لکھتے ہیں، وَكَانَ الْأُسْتَاذُ يُرَجِّحُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ، استاد رحمہ اللہ کوفیین کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے. وَلَتَجِدَنَّ دَلَائِلَ قَوِيَّةً أَيْضًا عَلَى رُجْحَانِ هَذَا الْمَذْهَبِ، اور آپ کو بڑی قوی اور مضبوط دلائل اس مذہب کی ترجیح کے بارے میں ملیں گے، یعنی اس مذہب کو راجح قرار دینے کے بارے میں ملیں گے. وہی کما یلی، وہ ذیل میں درج ہے. اولا پہلی دلیل، ان الکلام دائر فی الاشتقاق، بات اشتقاق کی ہو رہی ہے. والاشتقاق من الامور اللفظیہ، اور اشتقاق لفظی امور میں سے ہے، لفظی معاملات میں سے ہے. وان کان یتعلق احیانا بالمعنی، ہاں کبھی کبھی معنی بھی متعلق ہوتا ہے، لیکن اکثر لفظی طور پر اشتقاق کا عمل ہوتا ہے. فلا بد ان نتامل فی الفاظ الفعل الماضی والمصدر، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم فعل ماضی اور مصدر کے الفاظ میں غور کریں. بأن الفعل الماضی يصلح ان يكون اصلا ومادة ام المصدر، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اصل اور مادہ فعل ماضی بن سکتا ہے یا مصدر بن سکتا ہے. ان دونوں میں سے کس کا
اصل اور مشتق منہ بننا زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہے. یعنی فیتحقق عند التأمل، غور کرتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان الماضی یلیق بان یکون اصلا ومادة للمصدر، کہ فعل ماضی کا صیغہ وہ زیادہ مناسب ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اصل اور مادہ بننے کے لیے، یعنی مشتق منہ بننے کے لیے، للمصدر نہ کہ مصدر. کیوں؟ لأن جمیع الحروف، کیونکہ تمام کے تمام حروف، التي توجد في الماضی، جو ماضی کے اندر پائے جاتے ہیں، فهي توجد في المصدر ايضا وجوبا، تو یہ مصدر کے اندر وجوبی طور پر پائے جاتے ہیں. یعنی فعل ماضی کے تمام حروف وہ مصدر کے اندر مکمل طور پر وجوبی طور پر پائے جاتے ہیں. مثلا کرامتن مصدر کروما، کروما کا مصدر ہے کرامتن. اب آپ دیکھیے کہ فعل ماضی کے 3 حرف ہیں کاف را میم، مصدر کے اندر بھی یہ تینوں موجود ہیں، کاف را اور میم، بلکہ اضافہ کے ساتھ موجود ہیں. والعکس، اس کے برعکس ٹھیک نہیں ہوتا. اگر اس کے برعکس کیا جائے کہ مصدر کو اصل بنایا جائے اور فعل ماضی کو فرع بنایا جائے، تو مصدر کے تمام حروف فعل ماضی میں نہیں پائے جا رہے، اس لیے کہ مصدر کے اندر کاف را الف میم تا 5 حروف ہیں، جبکہ ماضی کے صیغے کے اندر 3 حروف ہیں. وہکذا، مزید توضیح دیکھیے، اسی طریقے سے تزید حروف المصدر على حروف الماضی فی جمیع الاوزان غیر الاوزان السبعۃ للثلاثی المجرد، کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام مصادر کے اندر مصدر کے حروف فعل ماضی سے زیادہ ہوتے ہیں سوائے ان 7 ثلاثی مجرد کے اوزان کے. یعنی میری مراد قتل ہے، فسق، شکر، طلب، خنق، صغار، ہدن، 7 اوزان یہ ہیں. وغیر الاوزان الثلاثۃ لغیر الثلاثی المجرد، اور غیر ثلاثی مجرد سے 3 اوزان ہیں جن کے اندر فعل ماضی کے برابر حروف ہوتے ہیں. یعنی تفاعل، تفعلل، تفاعل، 2 ثلاثی مزید فیہ کے اور 1 رباعی مزید فیہ کا باب. والظاہر، تو ظاہر کیا ہوا، ان الذی یوجد فی جمیع الفروع، جو تمام کی تمام فروعات میں مکمل طور پر پایا جا رہا ہے، یلیق، وہ بہتر ہے، بان یکون اصلا ومادۃ، کہ اس کو اصل اور مشتق منہ قرار دیا جائے، والعکسہ، اس کے برعکس درست نہیں ہے. وہکذا، اسی طریقے سے، ان المزید علیہ احق والیق بالاصالۃ والمادیۃ للمزید، اسی طریقے سے وہ کلمہ جس کے حروف پر اضافہ ہو وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے اصل اور مادہ بننے کے لیے، نہ وہ کلمہ جس کے حروف تو زائد تھے لیکن جب فرع میں منتقل ہوا تو اس کے حروف کم ہو گئے. ووجود حروف الماضی فی المصادر واضح جدا، ماضی کے حروف کا مصادر میں پایا جانا بالکل واضح ہوتا ہے. فثبت ان الماضی اصل والمصدر فرع، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ماضی کا صیغہ وہ اصل ہے، وہ مشتق منہ ہے، اور مصدر کا صیغہ وہ فرع ہے. یہاں تک ہم نے آج کی اس ویڈیو کے اندر سبق سمجھا تھا، اس کا خلاصہ سنا تھا. اس کے بعد اس دلیل پر کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ان اعتراضات کو جانیں گے، اور بقیہ جو صاحب کتاب کے استاد کے دلائل ہیں کوفیین کے مذہب کو راجح قرار دینے میں، انشاءاللہ ان کو بھی آنے والی ویڈیوز کے اندر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.